رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی محمد. تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور اس دنیا کی یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. اتنی قیمتی ہے کہ اس کا ایک لمحہ انسان کو فلاح و نجات کا سبب بن جاتا ہے. اس کا ایک ہی لمحہ، اور ایک ہی لمحے میں انسان جہنم جا سکتا ہے. اتنی بڑی زندگی کو دنیا کی محبت میں صرف کرنا، جس کی حیثیت یہ ہے کہ آدمی صبح زندہ ہوتا ہے، رات کو مر جاتا ہے. رات کو سوتا ہے، صبح مردہ ہوتا ہے. اس زندگی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کیسے ہم منصوبے بناتے ہیں؟ ممتاز نہیں تھا، ممتاز گورے والا سر. اس کے لیے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، سعی میں لگی ہوئی ہیں. میرا مال زیادہ ہو جائے، میری نوکری میں بہتری آ جائے، میرا منصب اونچا ہو جائے. پہلے اتنا تھا، اسی بیچ بڑھ جاؤں، اور میری عزت زیادہ ہو جائے. بڑھتا نہیں ہے، بس انسان یہی سوچوں میں ہوتا ہے کہ اس کو موت آ جاتی ہے. انسان کو دنیا میں مشغول ہو چکا ہے، حالانکہ اس کو اللہ تعالیٰ میں مشغول ہونا چاہیے تھا، فکر آخرت میں مشغول ہونا چاہیے تھا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم کو تکاثر، ایک دوسرے سے میرا مال بڑھ جائے، میری عزت بڑھ جائے، میرا منصب بڑھ جائے، یہ تمہاری اس میں عمر گزر رہی ہے. جب آدمی چھوٹا ہوتا ہے، بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر فخر کرتا ہے. تجھ سے میرا وہ چھوٹا سا کار ہوتا ہے بچوں کھیلنے کا، میرا والا اچھا ہے تم سے میری سیٹی اچھی ہے. کبھی مٹی کے گھر بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تمہاری سے میری والی اچھی ہے. اس تک وہ دور میں ہوتے ہیں. بچہ ہوتا ہے، کچھ عرصہ کے بعد جب وہ دیکھتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے، تو اپنے وہ جو کھلونوں کو دیکھتا ہے تو
اپنے اوپر اس کو ہنسی آتی ہے، تو بھی بڑا پاگل تھا۔ یہ کوئی چیزیں ہیں جس کے ساتھ تم دل لگا رکھے تھے۔ پھر جب جوان ہو جاتا ہے اس کی دلچسپیاں بدل جاتی ہیں۔ میرے فلان تانے دار کے ساتھ میرا تعلق ہے، بڑا ہے چونکہ میں بڑا ہو گیا، فلان میرے کے ساتھ ہماری دوستی ہے، فلان وہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے فلان بادشاہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ بڑا بادشاہ ہے، وہ اسی میں مشغول ہے۔ اب وہ اس وقت یہ اسی میں مشغول ہے کہ میں دوسرے سے بڑا ہوں، اپنی فکر اب اس کو نہیں ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد جب بوڑھا ہو جاتا ہے یا ابھی تک اس کی جوانی ہے، وہ کچھ کا خیال ہے کہ میں چند دن اور بھی ٹھیک ٹھاک رہوں گا، ایک شادی کر سکتا ہوں، تو پھر اس کو کوئی پوچھتا ہے کہ تمہاری کتنی عمر ہے؟ اب عمر میں فرق کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری 70 سال 50 سال عمر ہے، ہوتا ہے اصل 70 سال کا۔ پھر جب ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اور اس کی عمر 70 سال ہوتی ہے تو پھر سے کوئی پوچھتا ہے کہ تم کتنی عمر کے؟ وہ کہ میں 100 سال کا ہوں۔ میں 100 سال کا ہوں، پھر بھی اتنا تکڑا ہوں۔ یعنی ہر وقت یہ اس بات میں لگ رہا ہے کہ میں ہوں۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم کہاں پہ پہنچ جاؤ؟ قبر میں پہنچ جاؤ۔ یہ دنیا کی ہماری تگ و دود ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم کس قدر فضول وقت گزار رہے ہیں۔ عمر تو تھوڑی سی عمر ہے ہمارے پاس، کسی کے پاس شاید اتنے ساتھی یہاں جب ہمیں بیٹھے ہیں ہمیں تو کوئی توقع نہیں ہے، ہم تو ویسے بھی 70 سال کے ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 70 سال کی بات عموماً مسلمانوں کی وہ ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کی آج کل یہ اتنی عمر ہوتی ہے، 60 سال 70 سال، زیادہ سے زیادہ 80 سال ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمریں تو وہ کوئی اب ظاہر ہے کہ کسی کی عمر 10 پتہ نہیں ہے کہ 1 سال باقی ہے، 2 سال باقی ہے، 3 سال باقی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن ہم اتنے بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، اور منصوبے بھی دین کے لیے نہیں بناتے، دنیا کے لیے بناتے ہیں۔ ایک بار میں کسی ساتھی کے ساتھ جیل میں ملنے گیا، وہ جیل میں تھا، تو جیل کا افسر یا غالباً وہاں کا ڈی سی جو تھا وہ اچھا آدمی تھا، ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، اب یہی کہیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے آپ کے لیے دروازہ کھول دیا، اس نے پورا گیٹ کھول دیا اور میں اندر گیا۔ تو پھر اس کا جیل کا افسر میرے ساتھ تھا، وہ جو اس کا بڑا ہوتا ہے جیل کا اپنا ایک ہوتا ہے، اس نے مجھے اس میں پھرایا ہے، اب ساتھی ساتھ بھی مل گیا، اس کی بعد مجھے اس نے وہاں جیل میں پھرایا۔ تو ایک جگہ پہ میں گیا جیل کے اندر، بڑا جیل تھا، اس میں بہت پیلی پیلی رنگ والے لوگ ہوتے ہیں، بہت تکلیف میں ہوتے تھے وہ لوگ، حالانکہ اس کو یہ تکلیف بھی نہیں تھی بظاہر، چلتے وہ کھلے پھرتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ لوگ تو بڑی مغموم نظر آتے ہیں، باقی تو کچھ بھی تو بھی کرتے، ایک کبھی جمعہ کا دن تو غالباً نماز کے لیے بھی آ رہے تھے ادھر ادھر سے، لیکن یہ ان کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس پر پھانسی کا آرڈر ہو چکا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر پھانسی کا حکم ہو چکا ہے۔ عجیب۔ تو نے کہا کب؟ انہوں نے کہا کسی کے 2 سال جیل ہے باقی، پھر اس کے بعد اس کو کیا ہوگا؟ اس کے بعد اس کو پھانسی لگی۔ ٹائم بتایا
کسی کے 1 سال ہے، کسی کا 2 سال ہے. تو میں نے اس جیل سے افسر کہا کہ تمہیں تو پھر بھی گارنٹی دی ہے کہ 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد تمہاری پھانسی ہوئی، ہمیں تو کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ ابھی موت آ جاتی ہے، کل کی موت آ جاتی ہے اس کی، تو پھر خلاصی بھی ہو سکتی ہے، شاید وہاں پیچھے صلح ہو جائیں اگر اس نے قتل کیا ہے اور وہ کہے کہ میں نے معاف کیا ہے، شاید پھر معاف بھی ہو جائے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. کتنے لوگوں پر پھانسی ہو چکی ہوتی ہے، پھر وہ آزاد ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں کیا ہے، ہمیں تو وہ جب آئے گا وہ 1 سیکنڈ بھی ہمیں آگے پیچھے نہیں وقت نہیں دے گا، ہمیں اس کا فکر نہیں ہے. تو میں کر رہا ہوں کہ ہماری موت ہمارے ساتھ پھر رہی ہے، اپنا وقت میں دیکھ رہی ہے کہ کس وقت اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے کہ میں فوراً اس کو لے لوں. اور ہم اس قدر غافل ہیں کہ ابھی تک ان شوقوں میں لگے ہیں جس کے بعد ہمیں پھر پچھتانا پڑتا ہے. جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، جب اپنے دوستوں کو یاد کرتا ہے کہ فلان دوست تھا، بڑا بے وفا نکلا، نیکیاں کی تھی اس کے ساتھ، پھر میں نے اتنے لوگوں کو کھانے کے لائے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ کیا وہ کیا، تو اس کے بعد سوچ میں پڑتا ہے کہ میں نے خواہ زندگی ضائع کی. آپ نے دیکھا ہوگا بڑا پھر اس تک پچھتاتا ہے کہ میں نے کیوں سب یہ پیسہ لگایا، وہ تو جوانی تھی. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اکبر آبادی بہت نیک آدمی تھے. اس وقت پاکستان و ہندوستان ایک تھا اور انگریز کی بادشاہی تھی. تو اس نے اس وقت تھانے کا بھی بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا کہ انگریز کے زمانے میں کسی کو تھانداری کا عہدہ مل جائے، بہت بڑی بات تھی. تو اکبر آبادی کا ایک بیٹا تھا، اس نے کچھ پڑھا تھا لکھا تھا، تو پہلے جب بچا تھا وہ اس وقت اس نے کہیں کسی کے ساتھ گیند دیکھا، اس گیند پر گھوڑے کی تصویر تھا. تو وہ اس کے پاس آ گئے بیٹھا کہ ابو میرے لیے فلان بچے کے ساتھ گیند ہے، اس طرح گیند مجھے بھی خریدو. تو اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بازار میں ادھر پھرا، کبھی کبھی کوئی چیز شارٹ ہو جاتی ہے تو اس کو نہیں ملا، وہ رو رہا تھا، چند دن رویا کہ مجھے وہ گھوڑا نہیں مل رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ کی شان، ایک عرصہ کے بعد وہ جب بڑا ہوا، وہ لندن چلا گیا. تو یہاں اب ایک چیز کہیں جا رہا تھا اس بازار میں، وہی گیند اس کو مل گیا جس پر گھوڑے کی تصویر تھی. اس گیند کو لایا اور اپنے ساتھ رکھ دیا. اور یہ اس کا بیٹا بہت بڑا افسر بن گیا، وہ اسرا کا کوئی چیز بن گئی اس کو. اس وقت وہ اسرا کوئی نام تھے، بہت سے کئی نام تھے. تو کوئی بڑی شخصیت بن گئی دنیاوی لحاظ سے. تو جب ہندوستان آیا، لندن گیا تھا، ہندوستان آیا تو بڑی اس کے دوست تھے. جب آپ MNA ہوں گے، آپ وزیر اعظم ہوں گے، آپ چیف ہوں گے، آپ جنرل ہوں گے، آپ کے پاس مال و دولت ہوگا، آپ بہت مالدار ہوں گے، تو تمام لوگ تمہارے دوست ہوں گے. ہر کوئی کہے گا کچھ نہ کچھ ہمارا کام کر چلے گا. لیکن جب فقیر ہو جاؤ پھر اللہ پاک آپ کو فقیر نہ بنائے. یا بیمار ہو جائیں تو پھر ہر کوئی آپ سے منہ موڑے گا، الا المتقون، متقیوں کے علاوہ باقی سب تم سے منہ موڑے گا.
ورنہ دیکھیں جو لوگ قطر میں ہوتے ہیں، دبئی میں ہوتے ہیں، نفع کرتے ہیں، گٹھور ہوتے ہیں، گٹا کرتے ہیں اور ان کو چیزیں بیچتے ہیں تو اس کی بڑی عزت ہوتی ہے. جب وہاں سے فنش ہو جاتا ہے، کاروبار ختم ہو جاتا ہے، دیوالیہ ہو جاتا ہے، جب بھی سامنے آ جاتے تو یہ صحیح منہ موڑ لیتے. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی کچھ مانگے. تو اس کی بھی بڑی دوست تھی. تو اس کی والد صاحب نے اس کے لیے، اس کی دوستوں کے لیے وہ دعوت دی، یا اس نے خود کر دی. دعوت کی، دعوت میں ان کے بڑے بڑے لوگ آ گئے. اس کی جو ظاہر ہے کہ تانے دار کے دوست، تانے دار وغیرہ ہوتے ہیں، وزیر اعظم کے دوست یہی وہی ایم پہ یہی ہوتے ہیں. تو اس بڑے بڑے جو لوگ تھے اس کے پاس آ گئے تو انہوں نے اس کو اعلان کیا سب کو کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے عظیم تحفہ رکھا ہے، جو اس کی سب سے محبوب چیز ہے. لوگ چوکنے ہو گئے کہ اللہ اکبر، باری کا تحفہ ہو. اور اس نے بہت اچھا عالم بھی تھا. اور اس طرح یہ بڑی وہ دعوے سے کہتا ہے تو کتنا بڑا تحفہ ہوگا. یہ کوئی ایسی کار ہوگی کہ جو کیا ہوگا، وہ سونے کا کار ہوگا، اس پر کوئی پھل لوگ کیا وہ پتہ نہیں کیا وہ تاج لگے ہوئے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو لوگ انتظار میں تھے. اس نے پہلی میز رکھا اور میز پر وہی گیند لایا، اسی گیند کو لایا اور کہا کہ میرے بیٹے کو میں نے سب سے زیادہ محبوب چیز جو دنیا میں ایسی کوئی چیز اس کو محبوب نہیں تھی یہ ہے. وہ بیٹا بڑا شرمندہ ہوا، آگ کی جھک گئی کہ لوگ کہیں گے کہ اس کا باپ دیوانہ ہو گیا ہے. اب میں کتنا بڑا آدمی ہوں اور یہ میرے سامنے گیند رکھا کہ یہ گیند تمہاری محبوب چیز ہے. اب لوگ میں کیسے آنکھ اٹھاؤں گا؟ شرمندہ ہوا. اس کے بعد اس نے کہا کہ بیٹے تم بھی شرمندہ نہ ہو، اور دوسروں کو کہا کہ تم بھی اس کو کم محسوس نہ کرو اس چیز کو. اس کا ایک واقعہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. یہ وہی گیند ہے جب یہ بچہ تھا، اس کے لیے کئی روز رو رہا تھا، کھانا نہیں کھا رہا تھا، پانی نہیں پی رہا تھا، مجھے وہ چیز لاؤ، یہ گیند مانگ رہا تھا وہ. آج اس کو اس گیند سے اتنی نفرت ہے کہ آج یہ کہتا ہے کہ اس پر شرمندہ ہو رہا ہے. تو میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، ایسی کام مت کرو کہ کل قیامت کے دن پھر اس پہ شرمندہ ہو. ایسے کام مت کرو کہ کل قیامت کے دن پھر شرمندگی اٹھانی پڑی، شرمساری ہو کہ اس دنیا کے لیے میں نے یہ کیا تھا، اب لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیسی مقامات طے کر رہے ہیں، کس قدر بلند مقامات پر ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے عرش کی سائے کے نیچے بیٹھے ہیں، کس قدر خوش و خرم ہے. اور میں دیکھوں میں نے اس پلید دنیا پر اپنے آپ کو کیا برباد کر دیا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ تم لوگ دنیا مت کماؤ، تم کو ترقی نہ ہو، اللہ تعالیٰ تم کو ترقیاں دے دیں، لیکن ان ترقیوں کی وجہ سے آخرت کو برباد نہ کرو. خدا کے لیے اپنے چند ٹکوں کے لیے دوسروں کا نقصان مت کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے، ورنہ کل تم کو پچھتانا پڑے گا. یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت.
ذہین آدمی وہ ہے، دانا آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے، نفس کا محاسبہ کرے، نفس کو روکے۔ کس چیز پر روکے؟ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اس پر بند کریں کہ کیا کریں، وہ موت کے بعد جو بڑی زندگی آنے والی ہے اس کے لیے عمل کریں۔ بچے دن کو چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ دن میں وہ چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں، پھر اس کے اندر وہ اس کی کیچڑیاں رکھی ہوتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی ڈالر اجی صاحب بھائی تو وہ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں جب مغرب ہوتا ہے تو بچے جب رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے گھروں کو کیا کرتے ہیں؟ مٹھاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بچوں نے کیا کیا، یہ بچوں کے گھر تھے، یہ کیل ہے لہو لعب ہے، کیل ہے لہو لعب ہے۔ لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنے 60 سال زندگی کے لیے بڑی بڑی محلات بناتے ہیں تو ہم چیز کو کیل کہتے ہیں بچوں کی کمروں کو، کہ یہ اس کی بڑی زندگی کے مقابلے میں کیا ہے؟ کیل ہے۔ 60 سال زندگی کے لیے یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ایک دن کے لیے یہ کچھ کر رہا ہے، اور اگر آدمی یہ سوچے کہ میں چھوٹی سی منصب کے لیے یا بادشاہی کے لیے، وزیر اعظم بننے کے لیے یا فلان بننے کے لیے، 5 سال کے لیے بننے کے لیے، یا میری نوکری برقرار رہے، اتنی برقرار رہے، یا میں بڑی کوٹھی بنا رہا ہوں، اور اس میں 60 سال رہوں گا۔ کوٹھی میں رہیں لیکن ترجیح مت دو، تو پھر کیا ہوگا کہ جب اگر آپ کہتے ہیں کہ 60 سال زندگی کے لیے میں کمال کر رہا ہوں، تو یہ 60 سال زندگی تمہاری قیامت کے دن کی ایک دن کی بھی کے مقابلے میں بھی کچھ نہیں۔ 50,000 سال کا پہلا دن ہے، اور وہ ایسا دن نہیں ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ملتان کی گرمی ہوگی یا جیسلمیر خان کی گرمی ہوگی، وہ ایسی گرمی ہوگی کہ آدمی کے پسینے میں شرابور ہوگا، زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائیں گے، اور آخرت کا خوف سوار ہوگا کہ اب کیا میرے ساتھ ہونے والا ہے، گھبراہٹ ہوگی، دل اٹھ پٹ ہو جائیں گے، آنکھ کی پٹی رہ جائیں گی۔ اس دن 50,000 سال کا دن ہو، اس کے بارے میں تمہاری 60 سال کی زندگی کیا ہے، پھر آگے پتہ نہیں ہے، تم جہنم میں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ بچائیں۔ اگر جہنم میں چلا گیا تو وہاں ایک دن ایک غوطہ بھی 70 سال کا ہوتا ہے، وہ کون سے سال ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اتنی بڑی زندگی کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، اس دنیا پر فریفتہ ہو گئے۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ وہ شاعر آدمی ہے جو نفس کو کنٹرول کر لے اور آخرت کی زندگی کے لیے جو بڑی زندگی آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کرے۔ اس کی تیاری کے لیے کیا ہونا چاہیے، یہ سوال ہے۔ دیکھو آج کل ہم نے
دیندار بن کر ہم پروپیگنڈے کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے، بہتان لگاتے ہیں. دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں، دینداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، محض اسی لیے کہ میں تھوڑا سا بڑا ہو جاؤں اور اس کو نیچے تھوڑا سا گرا دوں. ایک مدرسہ دوسری مدرسے کے خلاف کیا وہ باتیں کر رہا ہے تاکہ میرا مجھے چند دیواریں ہیں مجھے زیادہ اہمیت دے دیں. تو خدے ورقہ شيء ورقہ سزد کمزور خالق دور خسارہ انگون نہ کئی رہا سکو. تو اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے، اپنے ادارے کو اٹھانے کے لیے دوسروں کی کیا کرتے ہیں، دوسروں کی تحقیر کرتے ہو، تذلیل کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، بہتان باندھتے ہو کہ فلان ایسا ہے فلان ایسا ہے. کیا تم کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملنا نہیں ہے کہ تم اس طرح باتیں کرتے ہو جو سراسر حق کے خلاف ہے؟ جھوٹ بولتے ہو. شرک کے بعد دوسری نمبر پر قول زور ہے. کیا ہے؟ جھوٹی بات. تو جھوٹی بہتان تم بہتان لگاتے ہیں لوگوں پر صرف محض اپنے اٹھانے کے لیے. پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ رہبری شریعت. کیسے آگے؟ پیری طریقت، رہبری شریعت فلان ہے ڈنگانا ہے. اور اس کو اگر نام میں تھوڑا سا نیچے لکھا جائے یا درمیان میں نہ لکھا جائے یا درمیان میں بڑی پھر آتا بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے نام کی تمہیں کیا کم جگہ پہ رکھا ہے. دنیا میں یاد رکھیں یہ لوگ کام نہیں کر سکیں گے. ہم نے کتنے القابات استعمال کیے لوگوں کے لیے. تفسیر، شیخ الحدیث، اور رہبری شریعت. کہاں کب سے ہم بولتے ہیں کہ رہبری پیری طریقت، رہبری شریعت؟ اس نے کوئی شریعت لایا؟ یہ کیسے رہبر ہے کہ بچپن سے لے کر موت تک اس نے اپنے آپ کو کیا بنایا؟ بڑے بنانے کی کوشش کی اور کہتے ہیں کہ ہم رہبری شریعت ہیں. اور اس نام سے ہم خوش بھی ہوتے ہیں. یعنی ہم سے باقی ایسا ہے. اور لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں. ایسا ہوتا ہی نہیں. سچ بولا. جو لوگ کام کرتے ہیں وہ نام کے پیچھے نہیں بھاگتے. یاد رکھیں، کرنے والوں کو کبھی بھی القاب کی پیچھے نہیں دوڑ پاؤ گے. افغانستان کے اندر بڑے سے بڑا آدمی ملا ہے. کیا ہے؟ ملا برادر. ملا کیا ہے؟ برادر ملا عمر دنیا کو سبق سکھایا. سیکھنے والے سیکھ جائیں گے، بھولنے والے بھول جائیں گے. لیکن اس کا نام کیا تھا؟ ملا عمر. کوئی آگے پیچھے رہبری شریعت، کیا پیری طریقت، کوئی نام نہیں ہے. پھر اس کے بیٹے ملا یعقوب، فرزندی ارجمن وغیرہ، کیا ہمیں تو نام بھی نہیں آتے. ہم اپنی ابھی تک ناموں سے پلتے ہیں. صحابہ کرام کے نام کیا ہے؟ عمر، ابوبکر، صدیق. بس یہ وہی نام ہوتا ہے سادہ سا. پہلے بھی ہم سادہ نام استعمال کرتے، بڑے بڑے کام کرتے ہیں ہمارے علماء. کھربغی صاحب، سعد صاحب، وہاں وہ گنگوہ شریف والا. بس یہ نام ہوتے تھے ہلکے پلکے. ڈوڈے صاحب وغیرہ وغیرہ.
آسان نام ہوتے تھے. یہ واقعہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں آپ کو ایک اپنا واقعہ سناؤں، پھر اس کے بعد پر بات بند کرتا ہوں. آخر میں ایک پیغام دے دوں گا آپ کو کہ ایک بار میں جا رہا تھا. ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک اس کی درجات کو بلند فرمائیں، ان کے متعلقین اس کی اولاد پر بہت برکت نصیب فرمائیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ ان کو اعلیٰ درجات نصیب فرمائیں. ان کے ساتھ ہم جا رہے تھے. ان کے کوئی مرید تھے. میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا، اب بھی حیات ہے الحمدللہ، مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے. تو کیری قسم کے ڈبہ ہمارے ساتھ تھا. تو پنڈی سے ہم چل پڑے. اب ٹائم تو مجھے معلوم نہیں ہے کس ٹائم پر ہم چلے تھے، لیکن چل پڑے. ان کا کوئی جلسہ تھا، ہم بھی ساتھ ہو گئے. تو پھر تو راستے میں ہماری کیری خراب ہو گئی. ٹائم لگا. انہوں نے وقت دیا تھا مغرب کو لوگوں کو، تو مغرب بھی چلا گیا، عشاء بھی ہو گیا. ہمارا راستہ کیری خراب تھا. عشاء کے بعد ہم پہنچ گئے. جب عشاء کے بعد پہنچ گئے تو وہ بہت اچھا آدمی تھا، عالم تھا. اب کوئی ہے نہیں مسجد میں. جب ہم پہنچ گئے، ان کا خیال تھا کہ بس ملتوی ہو گیا. اب اچانک پہنچ گئے. وہ فوراً اٹھے اور وہ کیا ہے لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کرنے لگے، قطب الاقطاب، غوث زمان، امام المجاہدین، امام المفکرین. یہ میں چند مجھے اس وقت پتہ نہیں ہے، اس میں اپنی طرف سے دیتا ہوں، لیکن یہ اتنا بڑا بیان تھا. یہ بات میں کم کہہ رہا ہوں. وہ جو کہہ رہا تھا بس خدا نہیں تو سب کچھ تھا. ایک رسول نہیں تھا. نام لیتا میں کہا کہ یا اللہ اب یہ کون کوئی آدمی آ رہا ہے یا کیا ہے؟ تو اس نے میرا نام لے لیا. بڑا حیران ہو گیا کیا رب العالمین. اب لوگ بھی در در آنے لگے. واقعی اتنی بڑی شخصیت آئی ہو تو ملنا چاہیے. جو سو رہا تھا دوسری کو اٹھا کے اٹھو، اتنا ایسا شخص آیا. مسجد بھر گئی، خوب بھر گئی مسجد. تو جب وہ اس نے اعلان کیا تو اس وقت یہ آدمی نہیں آئے تھے، آ رہے تھے. تو میں نے اس آدمی کو ایک طرف لے گیا، اس عالم صاحب کو. میں نے کہا کہ مولانا آپ نے سراسر جھوٹ بول گیا. اب اس کی کیا برکت ہوگی؟ اتنا جھوٹ تو کم از کم آدمی بولے کہ وہ کہتے چلو مبالغہ ہو گیا. یہ مبالغہ نہیں تو ہے جھوٹ. میں نے کیا ہو قاری القرآن ہوں، میں خود مجھے اتفاق ہے نہیں آدمی ٹھیک طرح اس پہ. اور نہ کہنا وہ فصیح اللسان ہوئی. تو آپ نے کیا کیا باتیں کی؟ اس میں کون سی بات میرے اندر ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ سے آپ ناراض نہ ہو جائیں. یہ لوگ سو رہے تھے، اٹھ نہیں رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ یہ ہر کی پل کی القاب سیدھی اٹھیں گی. اس لیے آپ کی یہ بہت بڑے بڑے القاب لے لیے. آپ مجھے معاف کریں، میں شرمندہ تھا نا. تو میں نے کہا کہ چلو اگر آپ نے نام بھی لینا تھا تو ہزاری صاحب کا نام لیتے. انہوں نے اس پر عجیب بات کی. وہ کہتے ہیں کہ اس کو لوگ پہچانتے ہیں، آپ کو پہچانتے نہیں ہے. یہ آپ اپنی جھوٹ کو بھی سچ کرتا ہے. وہ تو بہت اونچے آدمی تھے، لیکن وہ چونکہ وہاں آنا جانا وہاں ہوتا تھا،
تو لوگ پہچانتے تھے تو کہتے کہ پھر نہیں اٹھیں گے، چلو پھر وہ تو عظیم شخصیت ہے لیکن سب میں ہم پنڈی میں جائیں گی قریب تک، یا ہم ان کے پاس آئیں گے یا وہ ہمارے پاس آئے گا، نیند کو خراب نہیں کرنا چاہیے، تو اس لیے کیا۔ تو عذر تو اس کی ڈیوٹی تھا، جھوٹا عذر تھا۔ ایک آدمی آتا لیکن شاید اس کو زیادہ فائدہ ہوتا نہ کہ جمع فیر کا۔ تو پھر میں نے اس کو کہا کہ میرا کام کیا ہوگا، کیونکہ بیان مجھے نہیں آتا، اور اگر آپ کہیں کہ سورت پڑھ لو، نہیں مجھے پہلے تقریب میں کیا ہوگا، وہ مجھے نہیں آتا، قاری نہیں ہوں۔ اگر تم کہتے کہ نعت پڑھو، نعت مجھے نہیں آتا۔ اگر تم کہو کہ دعا کرو، دعا آپ کو پتہ ہے میری دعا، تو آپ بھی دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں دعا کریں، تو میں کہتا ہوں یا اللہ یہ جو چاہتے ہیں اس کو دے دیں۔ اتنی بڑی دعا ہے میری، سب سے لمبی دعا، یا اللہ یہ جو کچھ مانگتا ہے میں تو نہیں جانتا، اس کو دے دو، یہ میری دعا ہے بس۔ تو اب مجھے دعا بھی نہیں آتی، بیان بھی نہیں آتا، تو میرا کام کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ تم کو صدر بنائیں گے، تمہاری سے صدارت ہوگی۔ تو میں اور گھبرا گیا کہ اب صدر تو اور بھی بڑا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ صدر تو اور بڑی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہاں ہمارے صدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی کام نہیں کرتا۔ بات سمجھ آئی؟ تو ایسی قوم کیسے اٹھ جائے گی جو صرف ناموں پر پلتی ہے، جو صرف عہدوں پر پلتی ہے؟ ان کے اندر کیا ہمت ہوگی، کیا جرأت ہوگی اس کے اندر، کیا شجاعت ہوگی؟ اسی لیے تو ہم غلام سے غلام بنتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی جرأت ہے نہیں ہمارے اندر، ہم ناموں کے پیچھے پڑے ہیں۔ تو پیغام یہ ہے کہ آج سے ہم یہ بات طے کر لیں کہ ہم نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دینی ہے، ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے کہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دو، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، یہ کپڑے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ کمرے، یہ چیزیں، یہ بجلیاں، یہ ہمارے لیے ہیں، لیکن ان چیزوں کو، دنیا کی چیزوں کو آخرت پر ترجیح مت دو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ عہدہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی بھی بڑا عہدہ آپ کو دے دے، لیکن اس عہدے کے لیے جھوٹ مت بولو، کیونکہ جھوٹ سے تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی۔ رشوت مت دو، کیونکہ رشوت سے تمہاری آخرت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ تم اس کے لیے پاکستان کو فروخت مت کرو، آج کل بیچنے پر ہی لوگ آئے ہیں، ورنہ اتنا بڑا ظلم کبھی بھی کائنات میں کسی نے بھی نہیں کیا ہے کہ اس کو کہا ہو کہ فلان چیز ہے، اس کو اگر تم استعمال کرتے ہو تو نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس پر جبر کیا ہو کہ تم اس کو تم قبول کرو گے۔ اب یہ خود کرونا کی ویکسین جو ہے، اس کے بارے میں خود لکھتے ہیں، لکھ کر دیتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے، اس میں کا جو رد عمل ہوگا اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ اس کا رد عمل ہے، انشاءاللہ ساری جن کو اس کے بعد جو مریں گے، پہلے تو کہتا تھا جو مر گیا تو کس سے مر گیا؟ کرونا سے۔ پہلے کیا کہتے تھے؟ جو بھی مر گیا۔ یہ ہماری بعض علماء نہیں، بعض لوگ بھی اس میں، نیک دیندار لوگ اس میں شامل تھے کہ وہ اس کے لیے وہ این جی اوز کے ساتھ تھے۔ جو بھی قوم کے اندر مر جاتا تھا تو کہتے کہ کرونا کے داخل لکھو تاکہ ہم اس سے پیسے لے لیں۔ جو ارکان سے مر گیا وہ بھی کرونا میں چلا گیا، جو کینسر سے مر گیا وہ بھی کرونا میں چلا گیا، اور جو کیا جو بخار تھا اس میں اسی کرونا میں چلا گیا، ساری کے ساری کرونی ہو گئے۔ یہ تھا نہیں،
اتنے لوگ، اتنے ہزار لوگ روزانہ مر جاتے ہیں، 4000 لوگ پاکستان کے اندر مر جاتے ہیں، تو کیا سارے یہ کرونا سے مرتے تھے؟ اس میں ڈالتے تھے. اب جو مرے گا انشاءاللہ پھر کیا کہو کہ جو بھی مرے گا، جس سے مرے گا کہو کس سے مر گیا؟ ویکسین سے مر گیا. اور مرنا شروع ہو گیا. اب ویکسین کا مرنا شروع ہو گیا. تو اتنے بڑا ظلم آپ دیکھیں کہ اگر آپ ویکسین نہیں لگائیں گے تو تمہارا خون بند کیا جائے گا. اس پر مشورے ہو رہے ہیں. تم ویکسین نہیں لگاؤ گے تو تم کو پیٹرول پمپ میں کیا پیٹرول نہیں ملے گا، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور آپ نے اگر نہیں لگائے اسکول میں تو تم کو اسکول کی نوکری نہیں ملے گی. وہ کیا، وہ تنخواہ نہیں ملے گی، تم کو تنخواہ نہیں ملے گی، مزدوری کی ہے تنخواہ نہیں ملے گی، اور ذمہ داری بھی نہیں اٹھاتے. ہمیں کائنات میں بتائے کہ اس طرح ظلم کس نے کیا ہو. بتا سکتے کوئی؟ پوری تاریخی انسانی میں بتاؤ، صرف یہ پاکستان ہے. یا تو یہ انتہائی بے غیرت ہے، ڈرتا ہے، بل گیٹ سے ڈرتا ہے. اس کے پاکستان نہیں، پاکستان کے افواج بھی نہیں، پاکستان کی پولیس بھی نہیں، پاکستان کی جو قیادت کر رہے ہیں وہ لوگ کے بارے میں کہتا ہوں. جو لوگ پاکستان کی قیادت کرتے ہیں آج کل، لیکن جو اس کی مان کر چلتے ہیں، یہ سب اس کے ساتھ شامل ہے. اللہ تعالیٰ عذاب کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرعون کو عذاب دوں گا. آل فرعون، جو فرعون کی مان رہے ہیں، اس کی پیچھے چل رہے ہیں، اس کو کیا ہوگا؟ عذاب اس کو بھی ہوگا، اس میں شامل ہے. تو اس کہتے ہیں کہ تم کو یہ سب کچھ نہیں ملے گا. اور پھر خود حکومت والے کہتے ہیں یہ کارڈ بناؤ، کوئی بات نہیں، انجیکشن مت لگاؤ. اب مجھے بتاؤ، اس کی تعبیر ہمیں بتاؤ کہ کس کو خوش کر رہے ہو؟ کہ اور اس کے لیے ہمارے داڑھی والے بظاہر دیندار لوگ، جس کو لوگ دیندار سمجھتے ہیں، وہ نام لکھ رہے ہیں کہ آ جاؤ تم کو میں کارڈ بناتا ہوں، 500 روپے دے دو. ہاں، جب تمام پاکستان کے کارڈ 80% جوہری ہے. کیا ہے؟ جوہری کارڈ ہے، یعنی اس نے لگایا نہیں ہے. بنانا ایسا نہیں. تو مجھے بتاؤ ان لوگوں نے مجبوری سے لگائے. اتنے تم قوم سے ظلم کرتے ہو کہ اس نے بیچاروں نے تم کو سب نے قوم کو دھوکہ باز بنا دیا. وہ اپنے آپ جان بچانے کے لیے تو ڈاکوؤں کو بھی پیسہ دینا جائز ہے. کیا ہے؟ تو جب ڈاکو آپ کو پکڑ لیتا ہے کہ پیسہ نکالو نہ مار دوں گا، تو کیا کرو گے تم؟ علماء کہتے ہیں کہ دے دو کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تاکہ بچ جاؤ. یہ تو اجیر کی قاتل ہے حکومت والے. تو یہ جو دینے والے تو مجبور ہے بیچارہ، 500 دیتا ہے یا مفت لگاتا ہے. لیکن اس سے آپ سمجھو کہ یہ ہماری قیادت ہمیں کہاں لے جاتی ہے، کہاں تک پہنچاتی ہے ہمیں. چاہے وہ ہم نہیں جانتا کہ یہ وزیر اعظم کرتا ہے یا کیا وہ چیف کر رہا ہے یا کون کر رہا ہے، لیکن جو قیادت ہے، جو سیٹ اپ ہے، یہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں. کینیڈا والوں نے کہ عدالت نے کہا کہ واقعی ان سب دلیل ہی نہیں تھا. کس دلیل پر تم کہتے ہو کہ یہ چیزیں بتاؤ تو صحیح. پاکستان کے اندر کچہری میں داخل کر دی، اس کو جرمانہ بھی کر دیا کہ تم نے کیوں بات کہی ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبروں نے یہ بات، کہ ہمارے خدا نے یہ بات کہی ہے. اس قدر غلامی ہے، اس قدر غلامانہ ذہن. ان کے لیے میں 10 بدست عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے پہلے بھی کیا تھا
کہ اتنے بل گیٹ کی غلامی مت کرو، اتنے آپ یورپ کی غلامی مت کرو، تباہ ہو جاؤ گے۔ اگر آپ پر آپ کے خلاف کوئی نہیں اٹھنے والا نہیں ہے، پھولیوں نے سب کو اجڑا بنا دیا ہے مثلاً، تو اللہ رب العالمین کی لاتی بھی آواز ہے، آپ دیکھو گے کہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ آپ کی کوئی اپنی رائے نہیں ہے، خود ان کی حاضر سرز جنرل ہے یا پتہ نہیں ہے، لیکن وزیر صحت کا کوئی وہ ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم چین پر ڈالر ملتے ہیں، تم اپنے ڈالروں کے لیے ملا ضعیف کو دیتے ہو۔ کس کو دیتے ہو؟ ملا ضعیف کو۔ اب وہ آج بادشاہ ہے، آپ نے امریکہ کو دے دیا، اپنے لڑکوں کو، اپنے بچوں کو، ظالمو تم دیکھو تم ہماری قیادت کر رہے ہو، اپنے بچوں کو وہاں امریکہ میں دے دیا اور کہا کہ ہم نے اس پر ہمیں ڈالر مل گئے، پھر فخر بھی کرتے ہو۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ ہم قوم کی کیا ہے، خرقہ ہے، دوسری کیا ہے۔ تم ملک فروش ہو، تم اپنی عیال کو فروخت کر رہے ہو، وہ لوگوں کے اپنی عوام تو عیال ہوتا ہے، اس کو تم فروخت کر کے اس پر ڈالر کماتے ہو۔ تو میں ان کو خدا کے لیے واسطہ دیتا ہوں، ان کو تمہاری آپ تو یہاں موجود ہے، تمہارے آپ کو گواہ نہ ہو کہ میں تو گواہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ چیز تمہیں تباہ کرے گی۔ ہم فقیر لوگ ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین جل جلالہ پھر پیدا کرتے ہیں۔ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر ظالموں کا کیا ہو جاتا ہے، حشر ہو جاتا ہے کہ پھر دنیا دیکھتی ہے۔ افغانستان میں ظلم شروع ہوا تھا کہ پہلے آپ حالات دیکھیں، جب روس آیا تو اس وقت انتہائی ظلم، مجبور ہو گئے لوگ۔ اب لوگ اس حد تک مجبور نہ کریں لوگوں کو کہ تم اس کے ساتھ یا خلاف اٹھیں یا اللہ تعالیٰ کا آسمانی عذاب آپ پر آ جائے۔ آسمانی عذاب بہت ہوتے ہیں، طوفان ہو سکتے ہیں، قحط ہو سکتے ہیں، اور آپ کی معیشت تباہ ہو جائے گی، آپ کنگال ہو جاؤ گے، آپ کا پیسہ اب افغانی، جب پہلے زمانے میں افغانی جو پاکستان کے ہم چھوٹے چھوٹے تھے، پاکستان کی 1 روپیہ اور افغانی کی 4 روپیہ ہوتے تھے، پھر زیادہ ہو گئے، پھر 120 تک پہنچ گئے۔ اب پاکستان کی روپیوں کا یہی حال ہے، نیچے آ رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے۔ ابھی جب معیشت تباہ ہو جاتی ہے تو پھر قومی ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر آپ اس پیسوں کو کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت ہی دی ہے، پاکستان کے اندر رہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تم کو قیادت ہی دی ہے، اللہ تعالیٰ تم نے عزت ہی دی ہے، تو اپنی عزتوں کو کیوں تباہ و برباد کرتے ہو؟ یہ 5 سال نوکری کے لیے، 5 سال بادشاہت کے لیے تم پوری قوم کو داؤ پر لگاتے ہو۔ تو قوم بڑی یہی اپیل ہے کہ اللہ کے لیے باز آؤ، اب بھی موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم رجوع کرو گے، ہم آپ کی تحسین کریں گے۔ ہمارا پاک خدا ہے کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہے۔ تم اچھے کام کرو گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جو بھی کرے گا۔ ہم تو کہتے کہ یا رب العالمین، کوئی اگر ان فوج کے اندر کوئی نر کا بچہ ہو، یا اللہ تم بھی دعا کرو، میں تو روزانہ کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر اس کی فوج کے اندر کوئی بہادر سا آدمی ہو، غیرتی ہو، ملک اور کیا دین کے وفادار ہو، واقعی وفادار ہو، اس کو اوپر لائیں کہ تاکہ ان بغیرتوں کو کرش کرے، اور پھر اس کو رہنے دے،
نہ جمہوریت ہو نہ کچھ ہو، نہ ووٹ ہو نہ شوٹ ہو، کہو تم ٹھیک ہو جیسا لگتا ٹھیک ہے، بس چلتا رہے. ادھر بھی فوجی ہے، ہم اس کو اس تعریف کرتے ہیں. مجھے اس کی دعائیں بھی کرتا ہوں، اللہ پاک نے اس کی عزت بھی دے دی. تو یہ میں کرتا ہوں کہ اس کو تو یہ چاہیے، یا اللہ اس کو ان کو ٹھیک کر دے. ان کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک آدمی کو ایک رات کے اندر ہی کیا کرتا ہے، پلٹ دیتا ہے. یہ بہت بار ہو چکا ہے. ایک آدمی بہت غلط ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے، کبابی ہوتا ہے، بغیرت ہوتا ہے، مہمان ہوتا ہے، لیکن ایک ہی رات کے اندر اس کے اندر کوئی ایسی انقلاب آ جاتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے رو پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو گود میں لے، رحمت کی گود میں لے لے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رو کے رحمت کی گود میں لے لے. عوام کے لیے یہ ہے کہ ہم بھی ٹھیک نہیں ہیں. جب علماء کی حد تک یہ حال ہے کہ وہ کارڈ بناتے ہیں لوگوں کی اسی لیے کہ آپ کو ویکسین کا کارڈ بناتا ہوں تم لے لو. ان اس پر معمور ہے. این جی اوز کی خدمت کرتے ہیں، جو بیرونی این جی اوز ہے ان کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں. پہلے کروڑوں میں لوگوں کو لکھتے تھے تاکہ پیسہ ملے ہمیں. اب اس کو نمبر بناتے ہیں کتنے لوگوں کو ہم دیکھو وہ ویکسین لگا دیے، لگایا نہیں ہے. تو کیا یہ دنیا کو آخرت پر ترجیح ہے یا نہیں ہے؟ ترجیح ہے نہیں. خدا کے لیے جب تم اس طرح کرتے ہو، علماء کرتے ہو، یا علماء دو پیسوں کے لیے وہ اپنا کندھے سے اٹھاتے ہیں قصدن کہ وہ مجھے ویکسین لگاؤ، پھر لوگوں کو بتاتے ہیں، فوٹو نکالتے کہ دیکھو میں ویکسین لگا رہا ہوں. وہی لگانا ہو، اگر آپ کو واقعی ڈر خوف ہو تو چپ کیسے لگاؤ. میں تو نہیں کہتا کہ آپ ویکسین لگاؤ مت لگاؤ، کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. کیا نہیں ہوں؟ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. لیکن میں اس پر میرا جھگڑا ہے کہ تم ایک چیز کو لازم بھی کراتے ہو اور اس کی ذمہ داری بھی نہیں اٹھاتے. میری بات آپ سمجھ گئے؟ خوب سمجھ لیں. اور پھر یہی لوگ ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ دیکھو وزیر اعظم نے لگا دیا ہے ویکسین، تو اس کو کون سی ویکسین لگایا ہے؟ شاید پانی لگایا ہو، ہم زہر لگاتے ہو. مجھے دے دو سارے ویکسین، مجھے دے دو، میں اپنے ساتھ انجیکشن والا بٹھا دوں گا. بس کہو کہ درمیان میں سے ایک نکالوں گا، کہو کہ وزیر اعظم کو لگاؤ، یہ چیف کو لگاؤ، یہ جنرل کو لگاؤ. بس جس کو جو قسمت میں آ گیا وہ آ گیا. اگر کسی نے ہمارے سامنے کندھا کر دیا تو میں آپ کو انعام دوں گا. تو اس عالم کو بھی کہتے کہ تمہارے لیے خاص ویکسین یہاں لگا دیتے ہیں تم کو. لیکن لوگ اور کیا ہو جائیں گے، اس کو دعوت ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ان کو چاہیے کہ وہ بس اللہ سے ڈرے، اس کھیل کو ختم کر دے، خدا کے لیے ختم کر دو. بعد میں یہ کھیل ختم ہو جائے گا لیکن تمہاری آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکی ہوئی ہوں گی. میں تو نہیں ہوں گا شاید دنیا میں، لیکن تمہاری آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیماریوں کا علاج نہ کریں، لیکن جب علاج یقینی نہ ہو تو جبر نہ کریں. کیا نہ کریں؟ جبر نہ کریں. اور یہ جبر تمہارا وہ ظلم ہے کہ کائنات میں کبھی بھی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ ایسے ظلم بھی کس نے کیا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، اپنا تعلق نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی حفاظت فرمائیں، ملک کی حفاظت فرمائیں. آج یہ بات اس لیے کی کہ میں نے کل سے وہ اس بھی آ رہا ہے ہمارے موبائلوں میں کہ 31 تاریخ آنے والا ہے، تمہارے موبائل بند ہو جائے گا. تو میں موبائل کے لیے کارڈ نہیں بنا سکتا. سمجھ آئی بات؟ اگر بیماری ہوگی تو پھر دیکھیں گے، لیکن یہ کہ موبائل بند ہوگا، سارے موبائل بند کر دیں، کوئی بات نہیں. دماغ کیا ہو جائے گا، سکون آ جائے گا، مزے ہوں گے. پہلے آپ گپ شپے لگاتے تھے، اب سارے 4 بھائی بیٹھے ہیں، ہر کوئی ٹپک 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 بس بات کرتے، بیٹھ جاؤ تھوڑی بات کرتے تو بس ٹھک ٹک تمام دن. بیوی وہاں لگی ہے، یہاں شوہر یہاں لگا ہے، بیٹا وہاں لگا ہے، تمام جس طرح کی ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے اس کی لڑائی ہے. تو کوئی اب گپی شپی ہو جائیں گی، سب کو بند کر دو.